ایکسٹرا آرڈینری عمل میں نے خود کیا, اتنا مجرب عمل کہ یو ول ناٹ بلیو. خلوص کے ساتھ کرو گے تم مصلی سے اٹھو گے نہیں ہو جائے گا. آپ مفاتی میں بڑے بڑے علماء, ذاکرین, مجتہدین یہ عمل کرتے ہیں, کوئی ایشو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کا ایک اور واقعہ کہ امام کی استغفار کیا ہے, امام کی عبادت. زین العابدین ہے, امام کی عبادت کیا ہے. جب بھی امام حج پہ آئے, جب بھی حج پہ آئے, اس سال امام حج پہ جب پہنچے, امام ہے, کربلا کے بعد کا واقعہ ہے, کالے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اتنا رو رہے, اتنا رو رہے. امام کا عبادت کا طریقہ دیکھا, روئے جا رہے اور استغفار کر. استغفار چوتھے امام کہتے ہیں کہ یہ بہترین اعمال میں سے ایک اعمال, فارگیونیس کی دعا مانگو. ہمارے پاس اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی عبادت کو ہم چھوڑے ہوئے. فارگیونیس آپ کی بہترین عبادت. ہر نعمت کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو, تم ریئلی اپنی لائف میں کچھ سکسیس کرنا چاہتے ہو, تم اپنی لائف میں کامیابی حاصل کرو, تو کثرت سے استغفار کرو. عربی میں نہیں بول سکتے, انگلش میں بولے اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, which is very difficult. اگر تم نے سوری بولا تو تمہارے سارے اعمال صحیح ہو گئے. اور شیطان کبھی بولنے نہیں دے گا تم کو سوری, کبھی نہیں بولنے دے گا. سوری بولے کہ تم کامیاب ہو. اللہ کو سب سے زیادہ سوری پسند اور کچھ نہیں پسند. اللہ بولتا میرا بندہ میرے سامنے سوری بولے, میرے سامنے معافی مانگ. اور یہ صرف معصومین نے بولا نہیں, کر کے بتایا. آپ کے سامنے جتنی دعائیں, دعائے کمیل, دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا بھی آؤں گا, جتنی دعائیں, ہر دعا میں معصوم نے پہلے سوری بولا, پھر حاجت کو پہلے سوری بولا. ہم کتنا بولتے ہیں صبح سے شام تک, میں پوچھ رہا ہوں, ہم بولتے ہیں which is very difficult. میں بار بار بول رہا ہوں, شیطان کبھی آپ کو سوری بولنے نہیں دے گا. کیوں؟ وہ بولے گا what you have done, تم نے کیا کیا, why are you saying sorry. وہ اسٹریٹ بولے گا why are you saying sorry, don't say sorry. ہم دنیا میں ہر لمحہ سوری بولتے. دھکا لگ گیا کسی کو, ایسا لگ گیا سوری, پیر لگ گیا سوری, یہ ایٹیکیٹ ہے. ہم بندوں کو تو سوری بول رہے ہیں, why don't you say to your Allah. اللہ بولتا کہ اچھا کیوں بولو اللہ کو, آپ کے سامنے کوئی گناہ ہی نہیں. مثال کے طور پر صبح سے شام تک, صبح سے شام تک آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ وقت گزارا اور آپ نے سوری نہیں بولا, کوئی کام ہی نہیں کیا ایسا غلط, تب کیوں بولیں گے سوری. امام علی کیا بول رہے ہیں, دیکھیے صبح سے شام تک آپ نے کوئی کسی کو کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا آپ کی نگاہ, رائٹ, ہماری نگاہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن آپ نے بات چیت کی, لوگوں ٹیلی فون پہ بات کی, مختلف جگہوں پہ بات چیت کی, لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیا, بات چیت کی. پھر بول رہا ایک دوسرے بھائی سے بات کی, بہن سے بات کی, کزن سے بات کی, مومن سے بات. آپ کی نگاہ میں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مولا علی کیا بول رہے دعائے کمیل میں, غور سے امام علی دعائے کمیل میں بول رہے ہیں کہ اللہ تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, نالج نہیں. کیا مطلب ہے, جو گناہ جان بوجھ کے کیا ہے وہ تو معلوم ہے تم کو کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو جس کا ہم کو نالج نہیں ہے, علم نہیں, وہ گناہ بھی جس کی معافی مانگنا ہے اللہ سے. مولا علی اپنے لیے نہیں بول رہے, مولا علی سر ابراہیم ہے, علی کی محبت ایمان ہے, علی کا بغض کفر نفاق, علی سے بغض کرنا کفر نفاق. امام علی کی محبت واجب ہے, ولایت علی واجب ہے, لیکن امام علی کیا بول رہے ہیں کہ میں علی ہو کے اللہ کے سامنے یہ بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے. چوتھے امام یہی بول رہے کہ تمہاری نگاہ میں تم نے کچھ نہیں کیا, بلکہ کوئی گناہ تم نے کسی سے بات کی ہوگی, جب بات کی تو ہو سکتا تم نے اپنے کزن کو ڈانٹ دیا, ہو سکتا تم نے اپنے بھائی کو ہرٹ کیا, اس لیے کہ تمہارے پاس سٹیٹس ہے, بھائی غریب ہے, تم نے بھائی سے زور سے بات کی, یا اپنی وائف سے تم نے زور سے بات کی, یا تم نے اپنی ماں کے سامنے اپنی آواز کو ریز کیا, تم نہیں سمجھ رہے, لیکن یہ گناہ میں آ گیا. تو اسی لیے کہا کہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں جتنا استغفار کرو گے, جتنا کثرت سے بولو گے سوری, اللہ تمہارے اوپر نعمتوں کو نازل کرے گا. چوتھے امام بولتے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا نازل ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد. میرا مولا کثرت, اب مولا کی دعائیں بتائی. سب سے مشہور دعا کون سی ہے مولا کی, پورا باقاعدہ بک ہے, سیف کاملہ. سیف کاملہ مولا کی دعاؤں کا مجموعہ. 34 ایئرس تک اتنی دعائیں کری اور اتنی دعائیں بتائیں امام کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو مولا نے دعائیں بتائی. کتنی دعائیں امام نے کہ سیف کاملہ میں, کتنی دعا ہم پڑھ رہے ہیں مولا کی. میں پوچھ رہا آپ سے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں کچھ. میں آج آپ کو ایک عمل دے رہا, آپ خوش ہوں گے. میں نے ایک مجلس میں ابھی دی ہے, لندن والے وہ مجلس سن رہے تھے. کوئی بات, اہل بیت چینل لندن کو شب 25 محرم 1442 ہجرہ کا یہ عمل دے رہا. مفاتیح الجناح کھول کے دیکھو, سب کے گھروں میں لندن میں مفاتیح الجناح.
مفاتیح الجناح میں جو مفاتیح شیخ عباس خمی کی والی، جس کو پاکستان کے مولانا لاہور کے اختر عباس صاحب نے جس کا ترجمہ کیا، شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی جو نجف اشرف میں دفن، نجف اشرف، انہوں نے یہ عمل دیا۔ مفاتیح کے پیج نمبر 105 میں ریفرنس دے رہا، مفاتیح الجناح پیج نمبر 105، سامنے اوپر ہی اسٹارٹ ہی اس سے ہو رہا۔ یہ ایسا ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے، یہ ایسا عمل کہ اس کا وعدہ ہے کہ تم عمل کرو تمہاری دعا قبول ہو۔ 100 دفعہ پڑھنا 1 گھنٹے کا عمل۔ یہ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت آپ حاجت کی نماز پڑھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نیت کریں کہ میں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھتا ہوں، میرے چوتھے امام بیمار کربلا سے خربتن اللہ، اور 1 مرتبہ علم، 1 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد۔ ویری سمپل نماز، فجر کی نماز کی طرح۔ نماز ختم کرو، بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ مفاتیح الجناح کو کھول لو، پیج نمبر 105۔ لندن کے ہر گھر میں، ہر مومن کے گھر میں مفاتیح۔ اب میری مجلس سنتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 105 کے اوپر سے یہ عمل شروع ہو، یہ عمل شروع ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے چوتھے امام کا کہ 100 مرتبہ پڑھنا، الہی الہی کیفا وجود کا وار سے شروع ہوتا ہے۔ ایکسٹرا آرڈینری عمل، میں نے خود اتنا مجرب عمل کہ یو ول ناٹ بلیو، خلوص کے ساتھ کرو گے تم مسلح سے اٹھو گے نہیں، ہو جائے گا۔ آپ مفاتیح میں دیکھ لینا، پیج نمبر 105 پہ یہ عمل ہے۔ بڑے بڑے علماء، ذاکرین، مجتہدین یہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی ایشو ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایشو ہو، رزق کا ایشو ہو، بیماری ہو، پریشانی، کوئی ایشو ہو، یہ عمل کر سکتے۔ 1 گھنٹہ نکالو، یہ عمل کرو، ایک جگہ بیٹھ 100 مرتبہ پڑھو، ہاتھ میں تسبیح لے، بعد میں 50-60 کے بعد تو آپ تیز پڑھنے لگ، 6 یا 7 لائن کا یہ عمل کرنے کے بعد دعا مانگ۔ چوتھے امام سے جب دعا مانگ، رزق کے لیے مانگنا تو نوے امام کا واسطہ اور بی بی رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ دے، شہزادی سکینہ، شہزادی علی اصغر کا واسطہ دے کے رزق کے لیے مانگ۔ بیماری کے لیے شہزادی فاطمہ صغرا کا واسطہ اور خود چوتھے امام کو ان کا واسطہ دے۔ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، مثال کے طور پہ شوہر ظلم کر رہا جو عام طور پہ نہیں کرتا پھر بھی بول رہا، یا تمہاری مدر ان لا کر رہی، یا تم کسی کے اوپر بہرحال ظلم کوئی کر رہا، امام علی کا واسطہ دے اور دعا مانگ۔ آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے، مولا سے کہ میرا آخرت بخیر، تو اللہ کے رسول کا واسطہ دو، شہزادی کونین کا واسطہ دو، مولا حسن کا دو اور مولا حسین۔ پریشانیوں میں گھرے ہوئے 7ویں امام کا واسطہ، علم میں اضافہ چاہتے یہ اسٹوڈنٹس، 5ویں امام اور 6 امام کا واسطہ، رزق میں برکت چاہتے رزق کے دروازے کھلنا، 9 امام کو بی بی رباب کے دونوں بچوں کا، 4 امام کا چھوٹے بھائی علی اصغر، جناب علی اصغر، اور چھوٹی بہن شہزادی سکینہ، عبادت کا شوق چاہتے تو 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اور تم پریشانیوں میں گھرے ہوئے تمہارے لیے راستہ نہیں، تو 4 امام کو امام زمانہ کا واسطہ اور دعا مانگو۔ آپ کسی کا بھی واسطہ دے کے دعا میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، 10-15 منٹ رہے، یہ امام کے واسطوں کے ساتھ آپ دعا مانگو، پھر دیکھو کہ مولا تمہاری واسطہ، یہ عمل کرو۔ عمل کرنے کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھنا، دعا مانگنے کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھنا۔ اس کے بعد بہترین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو جائے، چوتھے امام کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ بابا، میرے بابا کا گریا پہ مجلس کرو، میرے بابا کا ماتم کرو، میرے بابا کا گریا کرو، 5 منٹ بیٹھ کے مجلس کرو۔ مجلس کا مطلب ایک نوحہ لگا لو، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، کوئی بھی ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، یا مصائب کو پڑھ کے یاد کر کے گریا کر، 2 آنسو نکالو۔ یہ چوتھے امام کی سیرت کا وہ عمل ہے کہ اگر روز تم اپنے مولا حسین پہ گریا کرو گے جیسا امام کرتا تھا، تو تمہارے گھر کے حالات، لڑکی کا رشتہ نہیں ہے تو بہترین چیز، اور زیارت امام حسین ضرور پڑھنا چاہتے۔ یہ کرنے کے بعد آپ پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے، 4 سلام کرو، لیکن کرو روزانہ، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام۔ اس سے بھی بہت تمہارے امام سے راستہ بنتا۔ یہ امام کی زندگی کا یہ ایک عمل۔ دوسرا امام کی دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ میری خواہش ہے یوتھ کو کہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھو، دعائے ابو حمزہ صومالی، ایکسٹرا آرڈینری دعا، ایکسٹرا آرڈینری دعا ابو حمزہ صومالی، کہ جو چوتھے امام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ جیسا دعائے کمیل ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے، دعائے کمیل ہم پابندی کے ساتھ ہر شب جمعہ پڑھتے، ویری ویری ریکمینڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن۔ یہ غیبت امام میں بہت اچھی ریکمینڈڈ دعا ہے۔ اگر 40 جمعرات تم روز پڑھو اور یہ نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا مجھے آپ کی زیارت اور زیارت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج، اسی طرح دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی کثرت سے پڑھو۔ تاکید یہ صرف رمضان کی پڑھنے کی نہیں ہے، میری آپ سے خواہش ہے 4 پیج پڑھو یا 5 پیج پڑھو روز، اور اپنی لینگویج میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو آپ کی زبان ہے اس میں پڑھ کے دیکھو کہ دعا ابو حمزہ صومالی میں یہ کون کہہ رہا، چوتھے امام کہہ رہے،
اور کیسے کیسے جملے، اگر وہ دعا پڑھو گے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تمہارا دل بڑا وہ ہو جائے گا کہ میرا امام ایسے اللہ سے مانگ رہا. امام نے طریقہ بتایا، امام نے ایک سٹائل بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگنا کیسے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے استغفار کیسے کرنا. اتنی پیاری دعا ہے، اتنی ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دعا فیمس نہیں، ہم صرف ماہ رمضان کے لیے رکھ دیا. ماہ رمضان میں، پورے رمضان میں ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے. میری خواہش ہے آپ سے، آپ پڑھ کے دیکھو. لندن میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آپ اس بیماری سے بھی بچو گے، رزق بھی تمہارا کھلے گا. یہ اتنی عظیم دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی. جیسے کمیل ایوری ویک پڑھتے، ایٹ لیسٹ ایوری ویک یہ دعا بھی پڑھو. چوتھے امام کی وہ مشہور دعا جس سے تمہارے حالات صحیح ہوں گے، جس سے تمہارا سٹریس دور ہوگا، جس سے تمہارا بزنس میں گرو کرے گا. خدا نہ خواستہ کوئی کورٹ کا کیس ہے، اس کے لیے بھی دعا ابو حمزہ صومالی بہت اچھی ہے. آخرت کے لیے بہت اچھی ہے. بہترین دعا، ریکمینڈڈ دعا جو روز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے نیٹ پہ مل جائے، گوگل کرو، یہ دعا گوگل پہ مل جائے گی. ابو حمزہ صومالی جیسا کمیل ابن زیاد امام علی کا صحابی تھے، اسی طرح ابو حمزہ جو ہے یہ صومالی چوتھے امام کے تھے. اور انہوں نے جیسا کمیل نے مولا سے دعائے کمیل مانگی تھی جو دعائے خضر ہے، اور اس ابو حمزہ نے چوتھے امام سے دعا مانگی تھی. کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی خاص دعا دیجئے کہ جو دعا پڑھ کے میں آپ کے پاس میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. تو امام نے ایسا گفٹ دیا کہ اب یہ دعا چوتھے امام سے نہیں ہے بلکہ یہ دعا مشہور ہوئی ابو حمزہ صومالی سے. آپ دیکھو مانگنے والا کتنے خلوص کے ساتھ مانگ رہا کہ امام نے ایسے عطا کیا کہ اس کا نام آج ابو حمزہ زندہ ہے اس دعا کی وجہ سے. جیسے کمیل دعائے کمیل کی وجہ سے زندہ ہے، ابو حمزہ دعا کی وجہ سے زندہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. دوستوں میں کیا کروں، 40 منٹ کے اوپر کی مجلس ہوگی، 40-45 منٹ، آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہوگی. بس میں چاہتا تھا 45-50 منٹ پڑھوں، لیکن ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں امام کے تعلق. 1 گھنٹے کی مجلس میں کیا کیا امام کے لیے بول. امام کی زندگی کا اور ایک واقعہ، کیریکٹر آف امام، بیہیویئر آف امام، مشہور واقعہ میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھا، 2 منٹ، لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہو کہ امام کی زندگی کیا تھی، امام کس طرح سے لائف کو گزار رہا تھا. کربلا کے بعد کا واقعہ، کربلا کے بعد میرا مولا ٹریول کر رہا تھا. میں امام کی زندگی پڑھوں، شہادت کی مجلس پڑھو، یہ واقعہ نہیں پڑھو. مشہور ہے لیکن پڑھنا 2 منٹ کی، صرف 2 منٹ کہ امام سفر پہ جا رہے، ٹریول کر ایک جگہ ڈیزرٹ میں. پرانے زمانے میں لوگ ڈیزرٹ سے ٹریول کرتے، روڈز تو نہیں. ایک جگہ امام خیام کیے ہوئے کیمپ کے اندر، رات گزر گئی، تہجد کا وقت ہے، میرا مولا مصلی بچھا کے رات میں اپنے خیمے میں عبادت کر، اللہ کی عبادت. ایک چراغ جل رہا، لوگ ٹریول کرے جا رہے. امام اپنی عبادت میں تھا کہ ایک بڑی تیز آواز آئی خیمے کے اندر، جیسے کوئی چیز گر گئی. اپنی عبادت کر کے امام نے پلٹ کے دیکھا ایک شخص پیاس کے مارے، بھوک کے مارے آ کے گر، بہت پیاسا ہے، جان جاری، زبان باہر آ گئی، پیاس سے زبان باہر آ گئی اور بھوکا ہے، وہ آ کے گر. میرا مولا اٹھا، دور کا امام زمانہ اٹھا، کربلا کا پیاسا امام اٹھا، کربلا کا پیاسا امام اٹھا. میں بار بار یہ جملہ بول، مولا اٹھے، مولا اٹھ کے مولا نے کیا کیا، جو پانی تھا اس کو پانی پلایا. جب پانی پی لیا، خوب پانی پیا تو اس میں جان آ گئی. اس نے سانس لی، سانس لے کے کہا، اشارہ کیا کہ میں بہت بھوکا ہوں. اشارہ کرتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، کچھ روٹی ہے تو دے دے. لیٹا ہوا ہے مولا کے بعد جو کچھ روٹی، میرا چوتھا امام، کربلا کا بھوکا امام، جس کے ساتھ پورے کربلا والے بھوکے. اب جو کچھ روٹی تھی، اپنے روٹی لیا، اپنے ہاتھ سے کھلایا، اٹھایا اپنے ہاتھ سے. جب روٹی کھا چکا، پانی پی چکا، اس میں جان آ گئی. میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، لک ایٹ. جب پانی پی چکا، روٹی کھا چکا، جان آ گئی. اب اس نے آنکھوں کو کھولا، کھول کے امام کو غور سے دیکھا، دیکھ کے فوراً آنکھوں کو کھولا، غور سے امام کو دیکھتا ہے، بند کر کے. جو عرب گترا پہنتے ہیں وہ کپڑے کو لے کے ایسا ریپ کر لیا اپنے چہرے. اٹھ کے خیمے کے دروازے پہ آیا، پلٹا نہیں، سر کو جھکا کے کہتا ہے کہ اے عبد خدا، تھینک یو ویری مچ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری جان بچا لی، تو نے میری جان بچا لی، پانی دیا، روٹی دی. یہ بول کے آگے بڑھ گیا. رات کا وقت، چند قدم آگے بڑھا، پھر پلٹ کے آیا، پلٹ کے آگے پردے کو ہٹایا. اب طاقت آ گئی، اب جان بچ گئی. آ کے کہتا ہے کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا، جملے سننا اس، اے اللہ کے بندے، پلیز غور سے سنو، اے اللہ کے بندے، کیریکٹر آف امام دیکھنا، کیریکٹر آف امام. کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ میں کون، تو کبھی آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، یہ بیہیویئر آپ کا میرے ساتھ نہیں ہوتا. امام کو چونکا رہا. کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں کون،
تو آپ کبھی میرے ساتھ یہ بیہیویئر نہیں کرتے، نہ مجھے پانی دیتے نہ روٹی دیتے. آپ کو نہیں معلوم اس لیے آپ نے دیا کہ میں کون ہوں. بات جب امام کو اس نے چیلنج کیا، اب تک امام نے احسان کر کے نہیں بولا تھا کہ میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے پانی پلایا، میں نے تجھے کھانا، بلکہ یہ امام کو کہتا ہے آگے جا کے پلٹ کے آگے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، اگر تجھے معلوم، آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، تو آپ کبھی مجھے پانی نہیں دیتے نہ مجھے روٹی دیتے، مجھے اسی طرح مرنے دیتے. بس میرا امام نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے کہا لسن، سن، تو سمجھا میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں تو کون ہے. تو حسیم ابن نمیر ہے، میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو نے میرے بھائی کو میں جانتا ہوں تجھے. اس کے بعد امام کا جملہ کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ اے حسیم، اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا. یہ کردار امام زین العابدین ہے، یہ کردار امام سید الساجدین ہے. اور تمام میرے سننے والے اہل البیت چینل کے سب کو یہی بول رہا ہے، دیکھو کیریکٹر آف امام. دشمن قاتل علی اکبر آیا تو اس کو بھی پانی دیا. پلیز چیک یور سیلف کہ کتنے یتیم، کتنے غریب، کتنی بیوائیں، کتنی بے کس فقیر، کتنے پریشان حال بیک ہوم ہمارے رشتہ دار. ہیلپ دیم. چھوٹے امام کو خوش کرنا چاہتے تو امام کے چاہنے والوں کی مدد. رشتہ دار کو کبھی خالی جانے مت دو. یہ کردار آف امام زین العابدین. بس آئی ایم ریئلی ہیلپ لیس. یہ وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے. 50 منٹ کی مجلس میرے ہاتھ سے وقت نکل گیا. 50 منٹس ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں چاہتا. بہرحال آپ سے ایک بھی مسائب باقی، ایک خواہش، جن لوگوں نے آج مجلس کو اسپانسر کیا ہے، سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. مسلم فیملی نے بھی کیا ہے. ہمارے حیدر بھائی مراد صاحب کی بھی آج ایصال ثواب کی مجلس، انہوں نے بھی اسپانسر. ہمارے باخر زیدی صاحب کی کوئی رشتہ دار بلرامی فیملی، ان کے ایصال ثواب کی. اور جتنے مومنین و مومنات نے اسپانسر کیا ہے چینل، مولا تم کو اس کا اجر دے، چوتھے امام تم کو اس کا اجر دے. یاد رکھو امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کا پہلا عزادار، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آج کی مجلس کا اسپانسر. دے آر لکی.